دہیا قلبی بڑے حسین و جمیل جوان تھے، گزرے سرکار کے سامنے سے تو سرکار نے دیکھا بڑے اتنے خوبصورت تھے، عورتیں چھپ چھپ کے دیکھا کرتی تھی دہیا قلبی کو، تو سرکار کے سامنے سے گزرے، بس آپ کے گورے گورے ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے. باری تعالیٰ اتنا خوبصورت جوان اور جہنم جائے دل نہیں مانتا، تو اسے ہدایت نصیب کر دے، تو اسے ہدایت عطا کر. بس ادھر سرکار کی دعا مکمل ہوئی، ادھر دل کی دنیا بدلنے لگ گئی. دہیا دوسرے دن سرکار کے دربار میں آئے، آ کے آقا علیہ السلام سے گفتگو شروع کی. آپ پیغام کیا لے کے آئے ہیں؟ آپ کا میسج کیا؟ فرمایا اللہ ایک اور میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. باتیں ہوتی رہی، اس نے کہا حضور میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، باقی تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک میرا جرم نہیں معاف ہوگا. میرے آقا نے پوچھا بتاؤ دہیا وہ تیرا جرم کیا ہے، وہ تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضور ہمارا طریقہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو زندہ ہوتے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے، مار دیتے. ہم نہیں چاہتے، ہمارا قبیلہ یہ رواج اور ہماری ریت ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہماری بیٹیوں کو باندیا بنایا جائے، ہماری بیٹیاں دشمنوں کے قبضے میں آ جائیں، ہم نہیں چاہتے تھے. تو قبیلے کا رواج تھا اور میں قبیلے کا سربراہ ہوں، تو جو بیٹی پیدا ہوتی تھی ہم پیدا ہوتے اسے دفن کراتے. تو میں نے اپنے ہاتھ سے 70 بیٹیاں دفن کی ہیں زندہ، ایک نہیں کی ہے، 70 بیٹیاں میں نے اپنے ہاتھ سے دفن کی ہیں. اور مجھے لگتا ہے میرا یہ جرم معاف نہیں ہوگا کہ میں ایک نہیں 70 بیٹیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں. یہ بات چیت جاری تھی تو جبریل آئے سرکار کے دربار گوہربار میں اور آ کے عرض کی رب کائنات کہتا ہے دہیا سے کہہ دو دہیا ہم نے تیرا یہ جرم بھی معاف کر دیا ہے، ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا ہے کہ تو نے 70 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا ہے. دہیا جب یہ بات کر چکے تو پھر عرض کرنے لگے حضور یہ تو معافی ہوگی لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، وہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. میرے آقا نے پوچھا بتاؤ دہیا وہ جرم اور گناہ کون سا ہے؟ اس نے کہا حضور میں تجارت کے لیے جانے لگا تو میری بیگم حاملہ اور پریگننٹ تھی، تو میں اپنی بیگم سے کہہ کے گیا تھا بیٹا پیدا ہو تو زندہ بچا لینا، بیٹی پیدا ہو تو اسے پیدا ہوتے ہی ختم کر دینا. میں کم و بیش 5 سال کے عرصے کے بعد لوٹا، میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تو چھوٹی سی پھول جیسی بچی باہر آئی اور دروازہ کھول کے پوچھنے لگی بتاؤ کون ہو اور کیا لینے آئے ہو؟ تو میں نے کہا تو مجھے جانتی نہیں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں جانتی تو کون ہے؟ تو دہیا کہتے میں نے کہا میں گھر کا مالک ہوں، میں گھر کا مالک ہوں. تو بیٹی بڑی چہچہا کے بولی اگر تو مالک ہے تو میں اس مالک کی بیٹی ہوں، میں اس مالک کی لخت جگر ہوں. اور دوڑی اور میرے سینے سے لپٹ گئی. کتنے سال گزر گئے پاوا، میں تیری راہیں تکتی رہی، میں تیری منتظر رہی، میں تیرا انتظار کرتی رہی کہ میرا باپ کیوں نہیں پلٹ کے آیا. تو دہیا کہتے وہ میرے سینے سے لگی تو میں نے دھکا دے کے پیچھے پھینکا اور بیگم سے پوچھا سچ بتا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا یہ تیری بچی ہے، جب تو گیا تھا تو میں حاملہ تھی. اس نے کہا تو میں نے کہا تھا اسے مار دینا چاہیے، اسے ختم کر دینا چاہیے تھا. بیگم رونے لگی، کہنے لگی دیکھ کیسی پھولوں جیسی ہے، تم تھے نہیں میری رونق تھی یہ بچی، گھر آباد اس کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے رہا ہے، اس کے اٹکیلیوں سے میرا دل لگا رہا ہے، تو یہ بچی تیری ہے. تو میں کہنے لگا اپنی بیگم سے دہیا سنا رہے سرکار کو، میں نے کہا جلدی کر کھانا پینا بعد میں ہوگا، میں اس کو پہلے دفن کر کے آتا ہوں، میں اس کو وہی چھوڑ کے آؤں گا جہاں 70 کو چھوڑ کے آیا. یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں. یہ قبیلے والے کیا کہیں گے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے اور اپنی کو بچا لیا ہے. میری بیگم نے میری بڑی منتیں کی، بڑے ترلے لیے، بڑی لجاجت کے ساتھ پیش خدا کا نام مان ایک بیٹی زندہ رہنے دے. میں نے بیگم کو بھی دھکا دیا اور بیٹی کو کا ہاتھ پکڑا، لے کے چل پڑا، لے کے گیا جنگل میں لے گیا. بیٹی سارے راستے کبھی میرا منہ چومتی ہے، کبھی میرا ماتھا چومتی ہے، کبھی میرے ساتھ پیار کی باتیں کرتی ہے، اور میں اپنے کام میں لگا کہ قبر کو تیار کر رہا ہوں، قبر کھود رہا ہوں. اس کو وہ چھاؤں کے نیچے بیٹھی ہے اور میں قبر کھودتا کھودتا کبھی اسے دیکھتا ہوں، وہ دوڑ کے آتی میرا چہرہ صاف کر جاتی ہے. بابا دھوپ میں کیا کر رہے ہو، دھوپ کے اندر کیا کر رہے ہو؟
لیکن میرے دل کو رحم نہیں آیا, میری نظر میں پیار نہیں آیا. میں نے پکڑا اور پکڑ کے اسے اس گڑھے کے اندر ڈالا اور مٹی ڈالنی شروع کر دی. اس نے اتنا پوچھا تھا, بتا میرا جرم کیا ہے. اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. رب کہتا ہے جب میں کھڑا کر کے پوچھوں گا نا, بتاؤ اس ننھی بچی کا جرم کیا تھا جسے بے گناہ قتل کیا گیا تھا, بتاؤ اس کا جرم کیا ہے. تو دیا کہتے اتنے دیا جب بات سنا رہے, اللہ کے نبی رو رہے, صحابہ رو رہے, حضور میں مٹی ڈال رہا, اس نے میری انگلی کو پکڑا ہے. وہ مجھے بلا رہی, پاپا میرے ساتھ کیا کر رہے ہو, ہم نے کئی سالوں کے بعد ملاقات کی ہے, پہلی بار تجھے دیکھا اور تو مجھے فوری لے کے جنگل میں آیا ہے, کیا کرنے جا رہے ہو. میں نے اس کی باتوں پہ توجہ نہیں دی ہے, میں نے اس کے پھول جیسے چہرے کو نہیں دیکھا, میں نے اس کی توتلی زبان کی کلمات پہ توجہ نہیں دی ہے, میں نے اس کے پیار بھرے جملوں پہ توجہ نہیں دی. میں ریتی ڈالتا گیا, مٹی ڈالتا گیا, اتنی مٹی ڈالی کہ وہ مٹی کے نیچے دب گئی, گڑھے کے اندر دب گئی. حضور آج تک اس کی نہ شکل نگاہوں سے جاتی ہے نہ اس کی باتیں نگاہوں سے جاتی ہیں, کہ 5 سال کے بعد آنے والا شخص اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے. حضور مجھے یہ واقعہ نہیں بھولتا, باقی گناہ بخشے جائیں گے, لیکن لگتا ہے یہ جرم نہیں بخشا جائے گا, یہ گناہ نہیں بخشا جائے گا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات سنائی کہ اتنا روئے سرکار, اتنا روئے اللہ کے نبی کہ داڑھی تر ہو گئی, اور سرکار سے بولا نہیں جاتا کہ دیا اتنا ظالم بھی کوئی ہوتا ہے, اتنا سنگ دل بھی کوئی ہوتا ہے, اتنا ظلم کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دے. تو دہیا بھی رو رہے ہیں, آمنہ کے لال بھی رو رہے ہیں. جبریل آئے, آ کے سرکار کی بارگاہ میں پیغام دیا, حضور رب کہتا ہے دہیا سے کہہ دو رونا بند کر دے, ہم نے یہ جرم بھی معاف کر دیا ہے. تیری غلامی کے تصدق, تیرے نالین کے طفیل, تیرے کلمہ پڑھ لینے کی, تیرے آپ کو نبی مان لینے کے طفیل, میں رب وعدہ کرتا ہوں میں نے یہ جرم بھی معاف کر دیا ہے.